سب سے پہلے رخ کریں گے ملتان کا۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں سیلاب نے جہاں لوگوں کے مکان اور فصلیں تباہ کی، وہیں ملتان کی پہچان آم کے زرخیز باغات بھی تباہ کر دیے گئے۔ وہ زمینیں جو کبھی آم کے سرسبز باغات کا منظر پیش کرتی تھیں، آج تباہی کی داستانیں سناتی نظر آتی ہیں۔ رپورٹ کریں گے ناصر ظہیر۔ ملتان میں دریا چناب کے سیلابی پانی نے کسانوں کی برسوں کی محنت کو لمحوں میں بہا دیا۔ وہ زمینیں جو کبھی آم کے سرسبز باغات کا منظر پیش کرتی تھیں، آج تباہی کی داستان سناتی نظر آتی ہیں۔ سینکڑوں آم کے باغات تھے جو سیلاب کی وجہ سے ڈوب گئے ہیں، اور 15-20 سال پرانا جو ایک آم کا درخت ہے نا، وہ تباہ ہو چکا ہے۔ تو ہم بہت پریشان ہیں۔ ملتان کے ہزاروں ایکڑ رقبے پر پھیلے آم کے باغات، جنہیں پروان چڑھانے میں باغبانوں کی زندگی بھر کی محنت لگی، اور اب وسائل نہ ہونے کی وجہ سے پریشان حال دکھائی دیتے ہیں۔ چھوٹے بوٹے سب ختم ہو گئے، پانی نے ہماری سولر پلیٹ بھی بہا دی ہیں، ڈیزل سے بڑے پریشان ہیں، کھاد سے بڑے پریشان ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے جانور تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ بھائی جان سارا باغ اجڑ گیا ہمارا، صحیح ہے، بوٹے تو بالکل ہی تباہ ہو گئے، بچوں کو شہر لے کے گئے تو پیچھے سے جگہ ساری تباہ ہو گئی ہے پانی سے۔ ملتان کی پہچان آم کے باغبان آج بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ ان کے خواب، محنت اور مستقبل سب سیلاب کے پانی میں بہہ گیا۔ متاثرہ باغبانوں کا کہنا ہے کہ سیلاب سے صرف زمین یا باغات کی بربادی نہیں ہوئی، بلکہ ان کے خاندانوں کے خوابوں کی تباہی بھی ہوئی ہے۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ ناصر ظہیر، آج نیوز، ملتان۔ اب آپ کو حافظ آباد لیے چلیں گے، جہاں سیلاب سے سب سے زیادہ دھان کی فصل متاثر ہوئی ہے۔ بچ جانے والی فصلیں منڈیوں میں تو آ گئیں، لیکن زمیندار مناسب قیمت نہ ملنے سے پریشان نظر آتے ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں، ہمارے نمائندے انجم سہیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ انجم بتائیے گا۔ جی بالکل، دریا چناب میں آنے والے حالیہ سیلاب کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ کسان زمیندار ہیں، جن کی عمر بھر کی جو جمع پونجی تھی، فصلیں تھی، وہ پانی کی نظر ہوگی۔ دھان کی فصل جو ہے وہ اس وقت تیار ہو کر حافظ آباد کی منڈیوں میں تو آ چکی ہے، لیکن کسان زمیندار جو ہے وہ قیمت جو مقررہ ہے وہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ کچھ زمیندار کسان ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ لوگ پہلے ہی گندم کی وجہ سے پسے ہوئے تھے، ریٹ کم تھے گندم کے، کسان بیچارہ بالکل ہی لو لیول پہ چلا گیا تھا، اور اس دفعہ سیلاب نے جو تباہ کاریاں کی ہیں وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کسانوں کے قرضے معاف کیے جائیں تاکہ کسان تھوڑا سا خوشحال ہو سکے۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے ان کی بات سنی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کسان پہلے ہی مشکلات کا شکار تھا اور سیلاب کی وجہ سے وہ مزید پریشانی کے عالم میں ہے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ کسانوں کے زرعی قرضے معاف کیے جائیں، بجلی کے بل معاف کیے جائیں، اور انہیں سستے داموں جو زرعی مداخل ہیں، زرعی آلات ہیں، کھاد، بیج اور دیگر جو سہولتیں وہ فراہم کی جائیں۔ لیاقت پور میں نور والا چکر کے سینکڑوں بستیاں سیلاب کے نظر ہو گئی ہیں۔ ہزاروں افراد کو بغیر معاوضے کے محفوظ مقام پر منتقل کرنے والا فیاض اپنا سامان نہ بچا سکا اور اب خود امداد کا منتظر ہے۔ تفصیلات کیا ہیں، ندیم چانڈیا سے بتائیں گے۔ ندیم چانڈیا بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں میں اس وقت موجود ہوں موضع نور والا چکر اور بستی گھوٹیا میں، جہاں پہ ایک ایسے شخص کے ساتھ موجود ہوں جن نے ہزاروں جانیں بچائی اور لوگوں کا سامان بچایا، لیکن اپنا سامان جو ہے وہ خود دریا کی نظر کر بیٹھا۔ میرے ساتھ اس وقت فیاض نامی کشتی ملہا جو ہے وہ موجود ہے۔ بتائیے گا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو ریسکیو کیا اور آپ کا جو ہے سامان وہ کتنا نقصان ہو گیا؟ بھائی جان وہ تو ان گنت رہے، کوئی ہزاریں کی تعداد ہے اساں لوگوں کو ریسکیو کیتے۔ باقی گال ہے اتنا گھوٹیا بستی، گھوٹیا اپنا بستی سگو، یہ مکمل طور تے تباہ تھی گئے، سارے کوئی گھر نہیں بچے، بالکل ملیا میٹن سارے نال، لہذا حکومت تعاون کرے۔ ہاں جی، ان کا یہی کہنا تھا کہ میں لوگوں کی جانیں بچانے ہوئے جو ہے اپنا سامان جو ہے وہ پانی میں بہا بیٹھا ہوں۔ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور جو ان کی سروے کرائی جائے اور ان کا نقصان کا جو ہے ازالہ کرایا جائے۔ جی ضلع مظفر گڑھ میں سیلاب متاثرین کی بحالی کا عمل جاری ہے۔ چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب انسپیکشن سرویلنس اینڈ مانیٹرنگ نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے کاموں کا معائنہ کیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں، آج نیوز کے نمائندے شراز بشیر ہمیں بتائیں گے۔ شراز بتائیے گا۔ جی بالکل، حالیہ سیلاب کے بعد جو بحالی کا عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور پنجاب حکومت کی جانب سے اس کی باقاعدگی سے جو مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ یہاں پر وزیر پنجاب کا جو ٹیم ہے، ان کے چیئرمین نے آج وزٹ کیا یہاں پر، ایک اجلاس کی صدارت کی جس میں ڈی سی مظفر گڑھ نے ان کو جو ہے بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ ایسا بتایا جا رہا ہے 188 جو دیہات ہے اس کے اندر مکمل جو ہے وہ سروے کا عمل جاری ہے۔
इस वक्त बताया जा रहा है कि 10,000 के करीब जो घर हैं उनका सर्वे किया जा चुका है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4,60,000 से ज्यादा अफराद हैं वो इस सैलाब से जो बराह रास्त मुतासर हुए थे, जब तक सिर्फ एक रिलीफ कैंप चल रहा है जिसमें 800 के करीब अफराद जो है वो रिहाइश पजीर है, क्योंकि उनके इलाके में अभी तक जो है वो बहाली जो है पानी नहीं उतर सका। इस वजह से वो लोग यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस सर्वे को मुकम्मल किया जाएगा और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 17 अक्टूबर से बकायदा इसको जो सर्वे के बाद जो इमदादी रकूम के चेक जो है वो तकसीम किए जाएंगे।